ایوریبڈی، دس از وجاہت منور. آج کی ویڈیو کا مقصد اے سی پی کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جانزیب سعید صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور فوزل عظیم صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو سب سے پہلے جانزیب سعید صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اے سی پی کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور ایک نیو سوسائٹی کی کیوں ضرورت پڑی؟ وجاہت اے سی پی بنانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ آج تک کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو پورے پاکستان کو لے کے چل رہی ہو. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ہوتی تھی کہ یار لاہور ماشاءاللہ اس چیز میں بہت زیادہ ان رہا ہے شروع سے ہی. ادھر سوسائٹیاں بھی جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور ورکنگ جو برڈ کی ہو رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایڈوانس ورکنگ پہ جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. تو ہمارا مقصد، ہم باقی لوگوں کو دیکھتے تھے موسٹلی جو لوگ اپروچ کرتے تھے وہ کراچی سے، پنڈی سے اور بہت ساری جگہوں سے. تو ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ یار ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو اے سی پی بنانے کا ہمارا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ مائنڈ اس کے پیچھے یہ تھا کہ کوئی ایسی سوسائٹی ہو جو پورے پاکستان کو لے کے چلے. کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنے کہ پورے پاکستان کے جو فینسیئرز ہیں وہ ایک جگہ سے سیکھیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، ایک جگہ پہ شو. ابھی یہی اسی مائنڈ کو لے کے جب چلے تو پھر دوسری چیز یہ مائنڈ میں آتی تھی کہ کوئی ایسا سیٹنگ ہو بی بی اے کے ساتھ، یا کوئی انٹرنیشنلی جو سب سوسائٹیوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو کوئی ایسا ہمیں کوئی ایسا اپروچ ملے. تو اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا بی بی اے کو نا. ٹھیک. تو بی بی اے بہت ساری سوسائٹیوں نے اپلائی کیا تھا، بہت سالوں سے ٹرائی کر رہے تھے، لیکن کسی کی رینج میں نہیں آ رہا تھا. وہ لوگ نہیں ایفیلیٹ کرنا چاہ رہے تھے کسی بھی سوسائٹی کو. تو اللہ پاک نے عزت دی، ہم نے جیسے ہی اپلائی کیا تو ہمارا فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہی وہ ہمیں بی بی اے کی ایفیلیشن مل گئی. بالکل صحیح. تو اس کے اوپر ہمارا حوصلہ اور بڑھا مینجمنٹ کا، اور جو لوگ اس چیز کو پلان کر رہے تھے کہ ایک اچھی سوسائٹی بنائی جائے جس میں ٹرو فینسیئر، پورے پاکستان کے فینسیئر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں. تو جب یہ چیز ہوئی اس کے بعد پھر ہم نے اس چیز کو مزید سوچا، اور سوچ کے پھر وہ پلان یہ کیا کہ یار اس میں پورے پاکستان کی مینجمنٹ ایڈ کی جائے. بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر کراچی سے، پنڈی سے، لاہور سے، ہر جگہ سے مینجمنٹ میں بندے ایڈ کیے. اور اللہ کا شکر ہے اب تک تو بڑا اچھا جا رہا ہے. باقی اللہ پاک عزت دے گا. اور ایک اور چیز میں بتا دوں سب دوستوں کو، وہ یہ کہ اے سی پی کسی دو چار بندوں کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ جو ٹرو فینسیئر ہیں پورے پاکستان کے، یہ ان کی پراپرٹی ہے. بالکل صحیح. اور ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے یا کرنا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا پازیٹیو وے میں جو ہے نا اس کو لے کے چلے. اور 2 سال بعد اس کی ہوگی ٹوٹل اپ گریڈ ہوگا، ووٹنگ سسٹم ہوگا، اس میں نئی مینجمنٹ ایڈ ہوگی. بالکل صحیح. تو اگر ہم لوگ ڈیزرو کریں گے تو ہم لوگ رہیں گے. اگر کوئی نئے بندے، نیو بلڈ آئے گا، نئے بندے، پازیٹیو بندے ڈیزرو کریں گے تو وہ لوگ آئیں گے. تو یہ فکس نہیں ہے کہ ہم لوگ چلا رہے ہیں تو ہم ہی چلائیں گے. تو یہ پورے پاکستان کے جو فینسیئرز ہیں یہ ان کی پراپرٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح جو نئے فینسیئرز ہیں ان کو بھی آنے کا، سوسائٹی جوائن کرنے کا ان کو موقع مل سکے. اور بلکہ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ جو نیو بلڈ ہے، نیو فینسیئرز ہیں، موسٹلی ہم نے ینگ جو لڑکوں کو ہے موقع دیا ہے. موسٹلی جو پی آر اوز ہیں وہ ینگ لڑکے رکھے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ چلائیں گے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے، ان لوگوں کو مزید آگے لوگوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے. جو ہمارا ایکسپیرینس، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں، تو جتنا ہمیں نالج ہے ہم دوسروں سے، اپنے جونیئر سے شیئر کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ اگلی نسلوں کو وہ لوگ لے کے چلیں. بالکل ٹھیک. اچھا جازب بھائی، جیسے آپ نے ذکر کیا بی بی اے کا، تو اب مجھے عظیم بھائی آپ بتائیں کہ بی بی اے سے افیلیشن کیوں ضروری تھی، اور پاکستان کی پہلی سوسائٹی ہے میرے خیال سے جو کہ بی بی اے سے افیلیٹڈ ہے، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں. دیکھیے بی بی اے سے افیلیشن، آپ کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ کسی نہ کسی ایک انٹرنیشنل جو ریکگنائز ہے، یا جو ایسی سوسائٹی جو اسٹینڈرڈس کو ایک مینٹین رکھتی ہے، آپ کو جب تک آپ اس سے ایفیلیٹ نہیں ہوں گے آپ اپنے نہ شو میں وہ اسٹینڈرڈز مینٹین کر سکیں گے اور نہ اس طرح کے اسٹینڈرڈس کے برڈ پروڈیوس کروا سکیں گے. اور اس چیز میں 2 ہی سوسائٹیز دنیا میں چل رہی ہیں.
تو بی وی اے اس وقت ٹاپ پہ ہے جو لو برڈز میں تھی، تو انہی سے ہم نے ایفیلیٹ کیا، ہم نے ریکویسٹ بھیجی، انہوں نے ایگری کیا، اور دین یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اب دیکھیں بی وی اے کا ایسی کوئی اور انٹرنیشنل سوسائٹی نہیں ہے جو لو برڈ کے اوپر جو ریسرچ بیسڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ آگے پاس آن کرے ٹو اے نارمل ممبر. بی وی اے اپنے جتنا ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہ آگے پاس آن کرتی ہے جو ایفیلیٹڈ کلبز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور وہ پھر آگے اپنے ممبرس کو دیتے ہیں. سیم پروسیجر ہم لوگ اے سی پی کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہے ہیں کہ جو میگزین آتا ہے میں 2 مہینے بعد ایک میگزین آتا ہے، اسی میگزین کو ہم لوگ اپنے یہاں پر پرنٹ کرواتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. دیکھیں لو برڈ کمپینڈیم ایک ریسرچ بیسڈ ایک بک ہے، اور ڈرک وین اس کا آتھر ہے اور وہ ساری ریسرچ کرتا ہے. اس سے جب ہماری بات ہوئی تھی وہ اپنی ریسرچ صرف بی وی اے کو سیل کرتا ہے، بالکل کسی اور دنیا میں کسی سوسائٹی کو نہیں کرتا. تو وہ ساری ریسرچ جو ہم لوگ لو برڈ کمپینڈیم سے لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس بی وی اے کے پلیٹ فارم سے پاس آن ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک عام ممبر کے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کچھ مسکنسیپشن چلی تھی کہ ایک عام ممبر کو بی وی اے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس طرح کے گوسپ سی چلی تھی. دیکھیں جب ہم لوگ برڈز منگواتے ہیں تو بی وی اے کے گولڈ اسٹینڈرڈ کو ہائی لائٹ کر کے برڈ منگوائے جاتے ہیں، اور اس کو ایک مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ بی وی اے کے گولڈ اسٹینڈرڈ کے برڈ ہم لوگ لے کے آئے ہیں. تو پھر ایک عام یوزر کو بی وی اے کی ممبرشپ کیوں ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں بی وی اے سے ریگارڈلیس آف آل دا ممبرس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ پلیٹ فارم ملا، پاکستان کا نام بی وی اے کی ویب سائٹ پہ پبلش ہوا، ایگا پارٹنرز کلب آف پاکستان جو پاکستان سے اس وقت 75% جو ہے جو آل اوور ورلڈ جو ایگا پارٹنرز جو کلبز ہیں وہ سارے بی وی اے سے ایفیلیٹ ہیں. ٹھیک ہے، ریسنٹلی لاسٹ ایئر چائنا بھی بی وی اے سے ایفیلیٹ ہوا لو برڈ فینسی. اس میں یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کا ممبر جو ایک عام ممبر ہے، سوسائٹی ایک شو دیتی ہے سال میں، اور اس کے علاوہ جو بیسیکلی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو نالج یا جو ریسرچ نہیں ہو رہی ہے وہ آگے پاس آن کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اے سی پی نے وہ کام شروع کیا. بالکل صحیح. اور اب وہ سلسلہ چلا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے کیا ہے. بی وی اے کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ بھی بڑا ایک بینیفٹ ملا ہے، جو لو برڈ کمپینڈیم ہے وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹس پہ بھی ملنی شروع ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر جب ایک ممبر اے سی پی کی ممبرشپ لیتا ہے وہ آٹومیٹکلی بی وی اے کا ممبر بھی بن جاتا ہے. اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک وہ کر کے اس کو صرف تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بی وی اے کے ممبر بن گئے. جب بی وی اے کا آپ اے سی پی کی ممبرشپ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ایک کمپلیٹ ڈیٹا ہونا چاہیے ہوتا ہے. آپ کا ای میل ایڈریس، آپ کا پوسٹل ایڈریس، آپ کا نام اور آپ کا جو جس پہ کورسپونڈنس ہو سکے فون نمبر، وہ سارا ڈیٹا بی وی اے کے پاس جاتا ہے. بالکل بی وی اے اسی ای میل ایڈریس پہ آپ کو آپ کا لاگ ان آئی ڈی، بی وی اے وہ جو کوڈ ہے وہ سارا کچھ بھیجتی ہے. آپ ڈائریکٹ ان سے سارے کورسپونڈنس کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک عام ممبر کے لیے کافی سہولت ہو گئی ہے کہ انسٹیڈ آف وہ گھما کے مختلف بندوں سے بی وی اے کو اپروچ کرے، وہ ڈائریکٹ بی وی اے کو اپروچ کرتا ہے کسی بھی سلسلے میں. ٹھیک ہے، اس کے جتنے آرکائیوز بنائے ہیں جو ریسرچ پیپر کے وہ ڈائریکٹ ان کو لے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کی ترلے منتیں کرتا رہے کہ جی مجھے یہ چیز کا بتائیں. وہ ڈائریکٹ اپروچ کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. یہ میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جو اس طریقے سے کام کر رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز مجھے بتائیں کہ جیسے کہ جانزے بھائی نے کہا کہ جو سوسائٹی کے مینجمنٹ کے بھی ممبرس تھے وہ بھی آل اوور پاکستان سے جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں، تو جو شو ہے وہ کہاں پہ ہوگا اس کا اے سی پی کا؟ دیکھیے اس میں نا ہر ایریے کو کور کیا گیا. آج سے پہلے وہ یہ رہا تھا کہ جتنے لو برڈس کی جو ایک گرینڈ شوز ہوتے رہے ہیں وہ لاہور بیسڈ ہوتے تھے. میں مثال دیتا ہوں کوئٹہ کی.
اب ایک کوئٹہ کا یا کراچی کا ممبر اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اتنی لمبی ٹریولنگ کروا کے لاہور کے شو میں اپنے برڈ کو لے کے آئے اور اس کا برڈ یہاں پر آ کے پرفارم ہی نہ کرے. اوبویسلی ایک اسٹریس فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس طریقے سے ارینجمنٹ کی تھی کہ جو شو کرے گا, جو ایک گرینڈ شو ہوگا بیسیکلی سال میں, ہم لوگوں کا ابھی انیشیل پلان یہ ہے کہ سال میں 2 شوز ہوں گے. ابھی کہاں تک اس کو کنفرم کرتے ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کر دیں گے. ایک گرینڈ شو ہوگا اور ایک جو نارمل ایک شو ہوتا ہے ایک نارمل لیولز پہ ہوگا. جو گرینڈ شو ہے جو فرسٹ ایئر کا ہم لوگوں نے جو اس سال کا انشاءاللہ پلان کیا ہے وہ کراچی میں ہوگا. اس میں کراچی, حیدرآباد اور کوئٹہ, کیونکہ کوئٹہ کے ممبرز ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہے ہیں شوز کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, ایک ممبرشپ لینا الگ چیز ہے, ممبرشپ لے کے اپنے برڈ کو پرفارم کروانا, شو کرنا, ایگزیبٹ کرنا وہ اور چیز ہے. تو وہ کوئٹہ کے ممبرس کے لیے اٹس ویری کنوینئنٹ کہ وہ 8 گھنٹے کی راؤنڈ ٹرپ پہ کراچی میں آ کے شو کھیلے اور لے جائیں. دوسرا ایک جو شو ہوگا وہ لاہور میں ہوگا, جو لاہور اور یہ اسلام آباد وغیرہ کے ایریا, اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, مطلب یہ سب ایریا نا. تو اس سے جتنے فینسیئرز ہیں جس ایریے میں ہیں, حیدرآباد میں, کوئٹہ میں, کراچی میں یا جو بھی چھوٹے ایریاز ہیں, ان کو فائدہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی میجر سٹیز ہیں تمام سٹیز میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شو ارینج کیا ہے. جی بالکل. سو ایوری بڈی اسٹے ٹیونڈ. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اسی چینل کے ذریعے آپ کو تمام انفارمیشن جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پہنچاتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.